یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 22 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 23۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ہوتے ہیں، اس میں سے پہلا فعل ہوتا ہے، اور فعل کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے، لازم ہونے کے اعتبار سے، متعدی ہونے کے اعتبار سے، اور جو ہے وہ مطلقاً جو ہے وہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے عوامل قیاسیہ میں۔ پہلا جو ہے وہ فعل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا کہ دوسرا کون ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ مصدر ہے۔ اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فعل کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، تو فعل کے نکلنے کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے وہ مصدر کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بحث ہماری چھڑ گئی ہے، اور وہ بحث یہ تھی کہ جناب اصل جو ہے وہ مصدر ہے یا پھر فعل، ٹھیک ہے؟ تو بصریین نے یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ مصدر ہے، اور جو ہے وہ کوفیین نے یہ کہا کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے فعل۔ ہم نے بصریین سے پوچھا کہ جناب کیوں مصدر کیوں ہے اصل، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مستقل بنفسی ہی ہے، اور اپنا معنی جو ہے وہ اکیلے بتا دیتا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہوتا، تو لہٰذا مطلقاً، اور یہ فعل کے نکلنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، فعل اس کا محتاج ہے، اگر مصدر نہیں ہوگا تو فعل کیسے نکلے گا؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، کوفیین سے جب پوچھا تو کوفیین نے یہ کہا کہ دیکھیں جناب اصل میں بات یہ ہے کہ فعل جو ہے وہ مصدر ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر جو ہے وہ فعل کے اندر تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا اچھا، تو اب دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں اور دونوں کے اپنے اپنے موقف تھے، تو ہم نے جو ہے وہ اب یہاں پر جو آج کی جو ہماری عبارت ہے اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ کس کا موقف کس اعتبار سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو یہاں پہ آج کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بصریین ہیں، بصریین کی دلیل جو ہے مصدر کے مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور نحویوں کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ فعل کے اعلال میں اصل ہونے پر دال ہے، یعنی فعل میں علت ہوگی، تعلیل ہوگی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے۔ تو مطلقاً جو اصل جو دلالت کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ بصریین کی دلیل ہے، تو زیادہ مضبوط جو ہے وہ بصریین کی دلیل نظر آ رہی ہے۔ خیر، آگے مزید گفتگو کا سلسلہ اور بھی ہے، تو آج کی ہم لوگ عبارت سالو کر لیتے ہیں۔ لا شک ان دلیل البصریین یدل علی اصالت المصدر مطلقاً و دلیل الکوفیین یدل علی اصالت الفعل فی الاعلال۔ اچھا جناب، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ جو لا شکا ہے نا، یہ جو عبارت آپ کو اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی، یہ جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے اب لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے وہ جنس سے جنس کی نفی جو ہے نا وہ نفی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، جنس کی نفی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، تو یہ مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس کا بھی اسم ہوگا اور اس کی بھی جو ہے وہ خبر ہوگی۔ تو اب لا نفی جنس جب کہہ دیا تو اب اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر ہم نے تلاش کرنی ہے۔ ہم نے کہا لا جو ہے نفی جنس، اور شکا یہ کیا ہے؟ یہ بن گیا لائے نفی جنس کا اسم۔ اب تلاش کریں گے اس کی خبر۔ اب جو اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے گیا تو آگے ہمیں ملا کہ انا دلیل بصریین یدل علی اصالت المصدر مطلقاً
و دلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل فی الاعلال. تو یہاں پہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل اور دلیل جو ہے یہ بن جائے گا کیا. اب انا کے بعد اگر حرف مشبہ بالفعل ملا تو اس کا بھی اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے. تو آگے ہمیں ملا دلیل اور آگے پھر اس کے ملا البصریین. تو دلیل جو ہے یہ نکرہ ہے, البصریین جو ہے یہ معرفہ ہے. تو ہم نے کیا کیا, نکرہ پہلا اور دوسرا جو ہے معرفہ, تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کر دی ہم نے. تو دلیل کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہے نکرہ مضاف, اور البصریین معرفہ یہ ہو گیا مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب کیا, اب اس کو انا کا اسم بنا دیں, نہیں ابھی رک جائیں. آگے آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہے وہ دلیل الکوفیین ہے نا, تھوڑی سی عبارت کا حصہ چھوڑ کر یدل علی اصالۃ المصدر مطلقاً, اتنا عبارت کا حصہ چھوڑ کر آگے ہے وہ دلیل الکوفیین نا. تو اس کو بھی ہم لوگ آگے ہی ساتھ لے لیتے ہیں. تو ہم کہیں گے واو حرف عطف, دلیل مضاف اور کوفیین مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف, ٹھیک ہے. اور پہلا جو دلیل البصریین ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. پھر انا حرف مشبہ بالفعل, دلیل البصریین معطوف علیہ, واو حرف عطف, دلیل الکوفیین معطوف. پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن جائے گا. پھر اسی طرح سے خبر میں بھی ہم لوگ یہی کام کریں گے. دیکھیں یدلو جو ہے یہ فعل ہے, یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے, اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر, اس کا جو ہے وہ فاعل ہے. اور جو ہے اصالہ, اصالہ یہ کیا ہے, یہ جو ہے یہ اپنا پہلے بن جائے گا ذوالحال, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ذرا خیال رکھیے گا, یہ پہلے ذوالحال بنے گا اصالہ, اور پھر یہ مطلقاً جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صیغہ واحد مذکر, اس میں مفعول, اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال, اس کا نائب الفاعل. اور پھر یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر مطلقاً, اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا اصالت مصدر کا کیا بن جائے گا, حال. پھر اصالت مصدر جو ہے مضاف ہے نا ذوالحال, اور یہ اپنے حال سے مل کر اب یہ پورا کا پورا مضاف نہیں, آپ کہیں اصالت مصدر ذوالحال اور جو ہے مطلقاً جو ہے حال, پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب بنے گا مضاف, ٹھیک ہے. اور المصدری یہ بن جائے گا مضاف الیہ, پھر مضاف اصالتی مطلقاً مضاف اور المصدری مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جر کا مجرور, اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یدلو فعل کا ظرف لغو, اور پھر یدلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا, یہ بن جائے گا سب سے پہلے تو معطوف علیہ. پھر آگے ایک اور یدلو علی اصالۃ الفعل فی الاعلال ہے نا, تو یدلو یہاں پہ فعل صیغہ واحد مذکر غائب علی حرف جر, اور اصالتی یہ مضاف الفعلی مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اصالتی مصدر مضاف الفعلی مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اور فی حرف جر الاعلالی مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اصالت مصدر کا بن جائے گا ظرف لغو, اور پھر اصالت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا علی حرف جر کا مجرور, اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یدلو فعل کا ظرف لغو, اور پھر یدلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف. پھر معطوف اپنے دیکھیں یدلو علی اصالت المصدر مطلقاً یہ بن جائے گا معطوف علیہ, واو حرف عطف یدلو علی اصالت الفعل فی الاعلال یہ بن جائے گا معطوف. پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر انا حرف مشبہ بالفعل کی بن جائے گا خبر. پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر بن جائے گا لا شکا کی خبر. پھر لا شکا کی خبر مطلب لائے نفی جنس کی خبر, پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ پر جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں پارٹ نمبر 23 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.